ناظرین 2004 میں میرے مرشد کریم سید حامد میاں چشتی سرکار نے جو فرمایا تھا وہ آج سب کو ظاہر ہو رہا ہے۔ میرے مرشد کریم خواجہ سید حامد میاں چشتی سرکار آپ حاکم وقت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک کی بارگاہ علیہ مقدسہ میں 24 گھنٹے آپ موجود رہتے تھے۔ جو حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک جو بھی حکم فرماتے آپ وہ پورا بجا لاتے۔ آپ حضور علیہ السلام سرکار کے حکم فرمان پر، محبوب مصطفیٰ کے فرمان پر جس ملک کا امر ہوتا آپ وہاں تشریف لے جاتے۔ ناظرین وہ وقت آ گیا، وہ سب کچھ ظاہر ہو گیا جو میں نے کہا تھا۔ آج سے 7-8 سال پہلے میں نے فیس بک پر لوگوں کی منت سماجتیں کی، مسلمانوں اور تمام دنیا والوں سب میرا ساتھ دو کہ میں دین کو پھیلانے کے لیے کوشاں ہوں۔ میں نے بہت بڑی ایک مسجد اور ایک مدرسہ قائم کرنا ہے اور اسی میں خانقاہ چشتیہ قادریہ بنانا ہے، لیکن کسی نے توجہ نہ کی۔ میں نے حضور اپنے آقا، میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ سید حامد میاں چشتی سرکار کی خدمت میں پیش ہوا اور میں رویا، گڑ گڑا کے رویا۔ میں کو حضور مسلمانوں کے دل پتھر ہو گئے ہیں، دنیا والوں کے بھی دل پتھر ہو گئے ہیں، کوئی انسانیت کو نہیں دیکھتا، انسانی ہمدردی کوئی نہیں کرتا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی سب لوٹ مار کر رہے ہیں، کوئی کسی کی نہیں سنتا، کوئی ساتھ نہیں دے رہا۔ میں گڑ گڑا کے رویا۔ میں نے اپنا سر مبارک، اپنا سر حضور، اپنا سر خواجہ سید حامد میاں چشتی مرشد پاک سرکار کے قدموں میں رکھ کر جس وقت میں رویا تو آپ سرکار خاموش رہے۔ میں پھر خاموش ہوا، سرکار فرمانے لگے۔ میں سسکیوں سے رو رہا تھا، میں سسکیوں سے رو رہا تھا، سسکیاں سن کر سرکار فرمانے لگے ابے بول یار بول، سرکار خود سن رہے ہیں، بول بول بول۔ میں نے عرض کی حضور مجھے اتنے سال ہو گئے، میں انتظار کر رہا ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیسی عوام ہے، کیسے دنیا دار ہیں۔ ان دنیا داروں نے انبیاء اکرام کو تکلیفیں دیں، ان دنیا داروں نے اولیاء اکرام کو تکلیفیں دیں، اور وہ ان لوگوں کو تکلیفیں دیں جو ان کی بخشش کے لیے، دنیا داروں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کو مناتے تھے، اللہ تعالیٰ سے عرض گزاری کرتے تھے، بخشش کرواتے رہے کہ کیسے دنیا دار ہیں۔ حضور مجھے بہت پریشان کیا جا رہا ہے، حضور مجھے بہت تکلیفیں دی جا رہی ہیں، میں مالی طور پہ بہت پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تک تمہاری مالی پوزیشن صحیح نہیں ہوگی، جاؤ تجربہ کر لینا، دنیا والوں سے کہہ دو، تب تک یہ ساری دنیا کے حالات خراب ہوں گے، وہ ہوتے ہی رہیں گے۔ جب تک یہ لوگ تمہیں پریشان کریں گے، ساری دنیا ایسے ہی پریشان رہے گی، پریشانیاں بڑھتی ہی جائیں گی، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی۔ جاؤ ان دنیا داروں سے کہہ دو، کیا تماشا بنا رکھا ہے ان لوگوں نے، اتنے پتھر دل ہیں، یہ قرآن حدیث کو نہیں مانتے، یہ قرآن پاک میں اللہ پاک کے فرمان کو نہیں مانتے، حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک کے فرمان کو نہیں مانتے۔ ناظرین وہ وقت آیا ہوا ہے، کبھی کہیں پر تو بادل پھٹ رہا ہے، کہیں پر پہاڑوں میں سے لاوا نکل رہا ہے، کہیں پر زلزلے آ رہے ہیں۔ ناظرین اے مسلمانوں، اے دنیا والوں، میں بار بار یہ کہتا ہوں وہ وقت آ گیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، راہ مستقیم پر آ جاؤ، اللہ اور اللہ کے محبوب آقا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک کی بارگاہ میں جھک جاؤ، پنجر پاک کا اقرار کرو، پنجر پاک کو مانو۔ اے لوگوں تم یہ فکر پرستی چھوڑ دو۔ مولویوں کو اپنے پیٹوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، کوٹھی کاریں بنگلے سب کچھ موجود ہے، اور ایکسٹرا فالتو انہوں نے پلاٹ لیے ہوئے، بزنس کاروبار کر رہے ہیں اسی پیسے سے، تو کیا یہ اس پیسے میں اللہ کی دیے میں سے نہیں نکال سکتے؟ اے لوگوں ابھی بھی راہ مستقیم پر آ جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن یہ وعدہ ہے اس بات پر کہ اللہ رسول غریب نواز کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے پیر مرشد خواجہ سید حامد میاں چشتی سرکار کا فرمان کبھی آج تک غلط نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں فرماتے تھے۔ دنیا والوں ابھی بھی وقت ہے، راست پر آ جاؤ۔ اگر آج دھوپ نکلی ہوئی ہے، سب نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ بلا وجہ، بغیر ثبوت کے، بغیر تصدیق کے ہوا میں ہوائی باتیں کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں 2 نمبر ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ غلط ہے، کسی کو کہتے ہیں یہ خراب ہے۔ یہ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک کی حدیث پاک ہے، آپ سرکار نے فرمایا جو جیسا ہوگا، یعنی جو اچھا ہوگا اسے سب اچھے نظر آئیں گے، جو برا ہوگا اسے سب برے نظر آئیں گے، جو خراب ہوگا اسے سب خراب نظر آئیں گے، جو جیسا ہے اسے ویسا ہی نظر آتا ہے۔ ہمیں تو صرف دین مصطفیٰ کی فکر ہے، دین کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری عوام، کہ اللہ کی مخلوق، ساری امت محمدیہ، اس کے ساتھ ساتھ تمام دنیا والے سب بچ جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ لیکن اگر کسی کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اس بات کا شوق نہیں ہے، کوئی لگاؤ نہیں ہے، سب ضد و تکرار پر اڑے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے اپنی ضدیں پوری کرو، پھر تماشا دیکھ لینا۔ ہم دعویٰ نہیں کرتے، لیکن وعدہ کرتے ہیں اس بات کا کہ جو سرکار نے فرما دیا،
جو اللہ رسول غریب نواز نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا، ہر حال میں ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. کسی حکومت کا، کسی حکمران کا، کسی میزائل کی پاور نہیں، کسی جنگ کی پاور نہیں، کسی کوئی چیز کی پاور نہیں، کوئی اس کو بات کو، اس فرمان کو روک نہیں سکتا. جو اللہ رسول غریب نواز نے جو فرما دیا وہی ہوگا اور وہی ہوتا رہے گا. وہ ہو رہا ہے، اس وقت موجودہ حال میں بھی ہو رہا ہے. ناظرین، اتنے سالوں سے 7-8 سال پہلے میں نے عرض گزاری کی، منت سماجتیں کی، کیا مسجد قائم ہوتی، بڑی مسجد قائم ہوتی، اس میں مدرسہ بنایا جاتا، کیا وہ مسلمانوں کے بچے نہ قرآن پاک نہ پڑھتے، کیا وہاں پہ مسلمان نمازی نماز نہ پڑھتے، جو بے نمازی تھے ان کو تبلیغ کرتے، کیا وہ اس مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھتے، اس کا قاریہ ثواب صدقہ جاریہ کس کو ملتا؟ ان لوگوں کو ملتا جو لوگ فنڈنگ کرتے، جو لوگ دین کے کاموں میں ساتھ دیتے، جو تعمیرات میں ساتھ دیتے، جو سارا کچھ خرید کر کے اسے تعمیر کرواتے. ناظرین، کیا میں اپنے لیے بنا رہا ہوں؟ کیا میں اپنے لیے کر رہا ہوں؟ کیا میں نے اپنے لیے کہا ہے جو دین مصطفیٰ کے لیے ساتھ نہیں دے سکتے وہ کیا کریں گے؟ وہ دنیا میں کیا منافع پائیں گے؟ کوئی کچھ نہیں پائیں گے، سب نقصان میں جائیں گے. ناظرین، میں نے پہلے بھی فیس بک پر اپنا نمبر دیے تھے، موبائل نمبر بھی دیے تھے، اور حبیب بینک کا اکاؤنٹ نمبر بھی دیا تھا. شاید کچھ ہیکروں نے ہیک کیے تو کچھ پیسے آئے بھی ہوں گے، شاید مجھے پتہ نہیں، کوئی میرے پاس میسج نہیں آیا. آج ناظرین آخری مرتبہ دوبارہ پھر میں یہ ساری عوام کو اپیل کرتا ہوں، جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں سبھی کو اپیل کرتا ہوں کہ انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں انسانیت کے ساتھ انسانیت کو لے کے چلنا چاہتا ہوں اور دین مصطفیٰ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں. سب ہمارا ساتھ دو، سب اپنے اپنے جو بھی معاملات ہیں. مجھے کچھ نہیں چاہیے، جگہ خریدنی ہے جگہ خرید کے دو، تعمیرات کرنی ہے تعمیرات کروا کے دو، وہ مکمل طور پہ سب بنوا کر دو. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، سب ہمارا ساتھ دو. پیسہ اکاؤنٹ میں آئے گا، جو بھی آئیں گے سب اپنے ہاتھ سے کریں، اپنے ہاتھ سے بنوائیں. ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا رزق کا، وہ بھوکا نہیں سلاتا، کھانا کھلا کر ہی سلاتا ہے. پتھر کے اندر بند کیڑے کو روزی دے سکتا ہے. اے ایمان کے کمزور ایمان والو، اے پیسے کے پجاریوں، تمہارا صرف فوکس کیا ہوا پیسے پر. کیا تمہارا ایمان پیسہ ہے؟ کیا جب مجھے یہ بتاؤ، سورۃ القاریہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں القاریہ تم القاریہ، وہ جو کھڑکھڑانے والی، اور اس میں یہ فرمایا کہ پہاڑ ایسے اڑے روئی کی طرح اڑیں گے. مجھے یہ بتاؤ، یہ دریا یہ سمندر تمہیں اپنی لپیٹ میں لے جائیں، تمہاری پہاڑ کے اوپر بنی ہوئی بلڈنگوں سب کو گرا کے ملیا میٹ کر دیں، کیا تمہارا وہ پیسہ تمہیں کام دے گا؟ تمہارا ساتھ دے گا؟ کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. آخر تمہارا ساتھ کیا دے گا؟ امال نیک امال، وہ جو تو ہاتھ کا دیا ہوا، وہ جو تم نے دین مصطفیٰ میں خرچ کیا ہوا، وہ جو تم نے اللہ اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک کے کاموں میں پیسہ صرف کیا، لگایا، وہ جو تم نے حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک کے غلاموں کا ساتھ دیا، ان کی دعاؤں سے، ان کی نظر کرم سے، آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک کی نظر کرم سے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے تم بچ پاؤ گے. ویسے کوئی حل نہیں. تجربہ کرنا ہے، جاؤ تجربہ کر لو. تمہیں 7-8 سال پہلے بھی کہا تھا. وہ اتنے حالات پریشان کن پیدا ہو گئے پوری دنیا میں. سارے ممالک پریشان ہیں، ساری دنیا پریشان ہے، تم لوگ بھی پریشان ہو. ابھی اور تجربات کرنا چاہتے ہو تو سب کچھ ختم ہی ہو جائے گا. ہمیں پرواہ نہیں، ہم نے تو کوشاں تھے. ہم اللہ کی حضور اس بات کے راہ کر نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک کی بارگاہ میں عاجز انکسار تھے، عاجز انکسار ہیں. ہمارے پاس جواب ہے، حضور اس امت نے ساتھ نہیں دیا. حضور اس امت کے لیے ہم نے بخشش کی دعائیں مانگی. حضور اس امت کی ہم نے خیر خواہی مانگی، اس امت نے ساتھ نہیں دیا. آخری تباہ و برباد ہو گئے. جب یہ تباہ و برباد ہو گئے، آج ہم سے اگر یہ ہم پر یہ سوال کرتے ہیں، ہم ان کے سوال کا کسی جواب کا دینے دار نہیں، یہ خود دینے دار ہیں. آخری مرتبہ ہے، آخری موقع ہے. پھر کہتا ہوں، تجربہ کرنا ہے تو کر لینا. ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے کہ تمام دنیا میں دنیا والوں نے جب اولیاء کرام کی کرامات دیکھ کر اور اولیاء کرام کو پہلے ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا. جب کسی نے حضرت بابا کمال چشتی نے قصور شہر کو غرق کر دیا، حضرت شاہ شمس تبریز سرکار نے سورج کو سوا نیزے پہ اتارا، اس کے بعد مانتے ہیں یہ لوگ. ویسے نہیں مانتے. پیار کی زبان کیوں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میں انہیں پیار سے سمجھانا چاہتا ہوں. اے دنیا والو، تم لوگ ابھی بھی سمجھ جاؤ. ویڈیو کا مجھے اس بات کا کوئی خدشہ نہیں. جب تک میں زندہ ہوں، جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک میں زندہ ہوں، تو تمہارے لیے بہتری کا اسباب پیدا ہو سکتے ہیں، تمہارے لیے بخشش کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں، تمہاری بچت کے لیے اللہ پاک اور اللہ کے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پاک کو منایا جا سکتا ہے. ورنہ کوئی حل نہیں. اگر میں نہ رہا، اور میں ہی زندہ نہ رہا، تو تماشا دیکھ لینا، لکھ لو، تاریخ گواہ رکھنا، تم لوگ میں سے کچھ بھی نہیں بچ پائے گا. نہ یہ دنیا رہے گی پہاڑوں میں سے، اسرائیل میں پہاڑوں میں سے،
लावे निकलेंगे, अमेरिका के पहाड़ों में से, यूरोप के पहाड़ों में से लावे निकलेंगे, समुंदर बुलंदी को छुएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 100-200 फुट 200 डबल मंजिला ट्रिपल मंजिला 100 मंजिला बिल्डिंग है, एक मिनट में बढ़िया मेट हो जाएंगी। अल्लाह के कहर के सामने कोई नहीं रुक सकता, अल्लाह के जलाल के सामने कोई नहीं रुक सकता। ये लोग अगर मकसद, मैं किसी की बदखोई बुराई नहीं करता, लेकिन वो लोग फिर भी इतने समझदार हैं, तो तुम समझदार क्यों नहीं? वो उन बातों पर देखते हैं, फोकस करते हैं, अमल करते हैं। तुम लोग समझदार क्यों नहीं? तुम लोग अमल क्यों नहीं करते? मुसलमानों आओ दर मुस्तफ़ा पे झुक जाओ, मुसलमानों आओ दर गरीब नवाज पे मुसलमानों आओ दर मुस्तफ़ा पे, दर पंचपाक पे झुक जाओ, अल्लाह के दर पे झुक जाओ। अल्लाह का दर ही दर मुस्तफ़ा है। याद रखना, जो दर मुस्तफ़ा को अलहदा समझता है वो काहिल जाहिल है, इसका कोई हल नहीं, और वो इसी तरह दुनिया से चला जाएगा बगैर नेकियों के, बगैर अमाल के, उस कुछ नहीं लेके जाएगा, दोज़ख गुनाह ही लेके जाएगा। ऐसे क्या फ़ायदा? आओ राह मुस्तकीम पर आओ। सूरत अल-निसा में अल्लाह पाक फरमाते हैं आयत नंबर 68 में, वो जो फरमाया है औलिया इकराम का जिक्र है, ए मुसलमानों, ए दुनिया वालों सुनो, औलिया इकराम को वलायत का दर्जा दिया गया है, वलायत का मकाम है, मकाम है वलायत पर, उन्हें नबियों के दर्जा दिए गए हैं। क्यों? इसलिए आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार पहले और आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबूवत नहीं, कोई नबी नहीं, इसलिए वलायत का मकाम दर्जा ये हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा सरकार को अता किया गया। मुंबई वलायत, मोहर वलायत हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा सरकार। इसके अलावा और यहाँ से आगे वलायत चली जंग खैबर में मुसलमानों को बहुत बड़ी खुशकिस्मती, खुशखबरी अता हुई। नाजरीन मेरी बात पे तवज्जो करो, तजर्बा करना है तो कर लेना, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन वक्त तुम्हारे पास नहीं होगा, तुम बाद में माफिया भी मांगोगे। अल्लाह ताला से दर मुस्तफ़ा से जो फरमा दिया वो ना रुकेगा, न रुका है, न रुक सकता है, तो उसका कोई हल नहीं। नाजरीन मैं भी फिर कहता हूँ, ये तमाम सब ये जादू टोने छोड़ दो, ये पीछा करना छोड़ दो, ये तुम्हारी फिजूलियात की दिमागी साजिशें लड़ानी छोड़ दो। अल्लाह पाक फरमाते हैं जब तुम मेरे महबूब की बातों पर अमल नहीं करते, और तुम लोग जिस वक्त मेरे महबूब की बातों पर अमल नहीं करते और सियासत लड़ाते हो, तुम तदबीर करते हो, यानी शैतानी सियासत लड़ाते हो, ख्यालात सियासत लड़ाते हो, उससे पहले मैं जो चाहता हूँ अपनी तदबीर फरमा देता हूँ, तो तुम्हारी अकलों पर पर्दा डाल देता हूँ, तुम्हें बिल्कुल दिमाग से फारिग कर देता हूँ, तुम्हें समझ बूझ नहीं रहती। नाज़रीन कुछ भी नहीं, इंसान की औकात क्या है? वलअस्र इन्नल इंसान लाफी खुसर, कसम है असर के वक्त की, इंसान खसारे में, घाटे में है। अल्लाह पाक फरमाते हैं एक सूरत में कि तर्जमा फरमाते हैं हमने इंसान को पैदा किया गंदे पानी से, ये इंसान की औकात है। दूसरी जगह अल्लाह पाक फरमाते हैं इंसान के लिए हमने इंसान को 2 बूंद पानी से पैदा किया और उसमें एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा पैदा किया, लोथड़ा पैदा किया और उसमें डाली जान। ये तो सब मेरे रब करीम का एहसान है, वो भी वो अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के लिए सब कुछ किया, वरना उसे कोई ज़रूरत नहीं, हम जैसों की, तुम जैसों की इबादत की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने क्या किया दुनिया में? कम अज़ कम आओ, आज भी वक्त है, दर मुस्तफ़ा पे झुक जाओ, दर पंजर पाक पे झुक जाओ, मान लो हमारी बात, जिद ना करो, वक्त नहीं है, वरना बाद में बहुत पछतावा होगा। हम नहीं रहेंगे तो तुम लोगों का कोई हल नहीं, दुनिया में कोई ताकत नहीं, कोई हल नहीं, ये याद रखना। हम वादा करते हैं जो कह दिया है वो अटल है, और दावा नहीं करते, लेकिन वो बातें करते हैं जो हमने प्रैक्टिकल तौर पर देख चुके हैं, हमारी ज़िंदगी गुजर गई इस लाइन में, हम जो देखते आ रहे हैं वही बात है, वही अव्वल वही आखिर। इसलिए आओ सब मिल के बहुत बड़ी एक जगह खरीदो फरोख्त करवाओ। और ये मैं अपने लिए कोई माली इमदाद नहीं मांग रहा, मैं दीन मुस्तफ़ा के लिए और इंसानियत के लिए एक जगह ख़रीदनी है, एक जगह ख़रीद के वहाँ पर बहुत बड़ी मस्जिद तामीर करनी है, वहीं पर मस्जिद और वहीं पर मदरसा तामीर करना है, वहीं पर साइड पर खानका चिश्तिया कादरिया तामीर करनी है। आओ सब मेरा साथ दो इंशाअल्लाह ताला। जब तो आप लोग मेरा साथ देंगे, मैं वादा करता हूँ समुद्रों का पानी भी निचली सतह पर आ जाएगा, दरियाओं का पानी भी निचली सतह पर आ जाएगा। अल्लाह ताला रहीम करीम है। मैं आका नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार पाक से अर्ज़ गुजारी करूँगा, रो के सरकार को मनाऊँगा, रो के रब करीम को मनाऊँगा, लेकिन उस वक्त जब तुम लोग मेरा साथ दोगे, तुम मेरा साथ नहीं दोगे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, वो जाने और तुम लोग जानो। नाज़रीन मैं आखिरी मरतबा फिर आज ये मैंने अपील की है, रिपीट कर रहा हूँ, तो इसमें एक मैंने अपना अकाउंट नंबर दिया था बैंक का, वो दोबारा दे रहा हूँ, और बेशक की रीचेकिंग की जाए। मैं तमाम जो भी ऐसा पैसा आएगा दीन के लिए, मदरसा मस्जिद और खानका चिश्तिया गरीब नवाज कादरिया चिश्तिया, खानका चिश्तिया कादरिया के लिए जो भी पैसा आएगा वो मैं दीन के सिलसिले के कामों में लगाऊंगा। ये मेरा वादा रहा। अगर मैं गलत बयानी करूँ, उस पैसे को नाजायज़ इस्तेमाल करूँ, अल्लाह और अल्लाह का रसूल वो मुझसे हिसाब लेंगे। मुर्शद करीम की नज़र बहुत तेज़ है,
وہ مرشد کریم مجھ سے حساب لیں گے، میں اس کا دینے دار ہوں گا یہاں بھی اور آخرت میں بھی. میں نہ آخرت گنوانا ہے نہ دنیا گنوانی ہے. ہم نے دنیا میں بھی اپنے آپ کو بنانا ہے، یہاں بھی آخرت سنوارنی ہے، اگلے جہاں کی آخرت بھی سنوارنی ہے. تو ناظرین، یہ ملتان سمیجہ آباد OGDCL بلڈنگ PK44 حبیب بینک HBL بینک ہے، حبیب بینک 000 44 77 90 22 54 603. ظہیر احمد PK44 حبیب بینک 000 44 77 90 22 54 603. یہ حبیب بینک لمیٹڈ پاکستان، ملتان سمیجہ آباد OGDCL بلڈنگ پیرا غائب روڈ پر ہے. ناظرین، رابطے کے لیے صرف میرے ذاتی نمبروں پہ کال کیجئے گا، کسی اور نمبر پر نہیں. جو نمبر بتا رہا ہوں موبائل نمبر، اس کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں. موبائل نمبر رابطے کے لیے پیر ظہیر الدین چشتی قادری 0365 41 521 0365 41 521 0304 81 11 800 0304 81 11 800. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. اللہ آپ سب کو راہ مستقیم پہ چلائے. السلام علیکم.